محمد بن راشد مخدوم اس شخص کا نام ہے جسے دبئی کا معمار بھی کہا جاتا ہے۔ وہ شخص جس نے ریگستان کے ریت میں عالی شان شہر تعمیر کر دیا جو کہ آج دنیا کا سب سے بڑا ٹورسٹ پلیس بن چکا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ یہاں ٹورزم کے لیے آتے ہیں۔ دبئی میں بڑی بڑی کمپنیاں اپنے ایونٹس کرتی ہیں، اپنی پروڈکٹس لانچ کرتی ہیں۔ دبئی کا شمار دنیا کے امیر ترین شہروں میں کیا جاتا ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے یہ ریت کے ٹیلوں سے گھرا ہوا ریگستان کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ پھر ریت کے ان ٹیلوں نے ترقی کی اور دبئی کہلانے لگا، جہاں دنیا کے بلند ترین عمارتیں تعمیر کی گئیں۔ ان میں سر فہرست برج خلیفہ آتا ہے۔ وہی اس ریاست میں کہنے کو تو اسلامی قوانین آتے ہیں، لیکن یہ ریاست بہت سی بے حیائیوں کا شکار ہو چکی ہے۔ اور وہ بے حیائیاں کون سی ہیں؟ اور پوری دنیا سے لوگ بھاگ بھاگ کر دبئی ہی کیوں جانا چاہتے ہیں؟ جن لوگوں نے ابھی تک دبئی نہیں دیکھا ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اور جنہوں نے دبئی دیکھ لیا ہے وہ بھی لازماً ہماری باتوں سے اتفاق کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ معزز دوستو، دبئی کو جدید بنیادوں پر استوار کیا گیا ہے۔ اس شہر کو دنیا بھر کے لوگوں کے لیے عیاشی کا مرکز بنا دیا گیا ہے، خواہ وہ کسی بھی رنگ و نسل کے لوگ ہوں، اور تمام لوگوں کو عیاشی کے لیے مکمل سہولیات میسر ہیں۔ خاص کر دنیا میں یورپین ورلڈ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے عیاشی کا سامان میسر کیا گیا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں پیسہ اس وقت مغرب میں موجود ہے۔ تمام یورپین کنٹریز میں دنیا کا اکثریتی پیسہ موجود ہے، اس لیے وہاں سے لوگ جب سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں تو انہیں آ کر عیاشی کا تمام سامان میسر نہ ہو تو وہ اپنی دنیا سے نہیں آئیں گے بلکہ دوسری ریاستوں میں جائیں گے۔ اس پالیسی کو راشد المخدوم نے اپنایا اور دبئی کو بہت ہی کم وقت میں آسمان کی بلندیوں پر لے گیا۔ آج دبئی کے اندر شرعی قانون کا نفاذ ہے، یعنی اسلامی قانون کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں۔ بظاہر کتابوں میں تو ایسے ہی لگتا ہے، لیکن پریکٹیکلی بات کی جائے تو بالکل بھی ایسے نہیں ہے۔ یعنی دبئی میں آپ کو برہنہ بیچز بھی ملیں گے۔ اس طرح کے بیچز تو مغرب میں میسر ہیں، لیکن دبئی میں مغرب طرز کی عیاشی کا ہر سامان موجود ہے۔ اگر بات کی جائے شراب کی تو دبئی میں شراب بآسانی دستیاب ہے اور لوگ شراب خرید کر پی سکتے ہیں، لیکن اس میں قانون اس طرح سے ہے کہ آپ کی عمر 21 سال سے کم ہے تو آپ شراب تو قانونی طریقے سے خرید نہیں سکتے۔ لیکن دوستو، شراب کے حصول کے لیے آپ کی عمر 21 سال تو ہونی چاہیے، اور دبئی کی طرف سے دیا ہوا ایک عدد اتھارٹی لائسنس بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر پریکٹیکلی بات کی جائے تو شراب کھلے عام فروخت ہو رہی ہے اور لوگ بنا کسی روک ٹوک کے خرید کر پی سکتے ہیں۔ قوانین میں اگر کچھ بھی لکھا ہے تو وہ صرف لکھنے کی غرض تک ہے تاکہ دبئی ایک شرعی ریاست کا نام دیا جا سکے۔ دبئی ایک ایسی ریاست ہے جہاں ریسٹورنٹس پر سور کے گوشت بآسانی موجود ہیں، جو کہ اسلام کے مطابق انتہائی ناپسندیدہ جانور ہے اور کھانے کے لیے مکمل طور پر حرام ہے۔ اس کے باوجود ایسے ریسٹورنٹس میں اس کا گوشت ہر وقت کھلے عام فروخت ہوتا ہے۔ دبئی کی ریاست کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ دوستو، اگر بات کی جائے دبئی کے حکمرانوں کی یا ان کے خاندانوں کی تو سب کے سب کی نجی زندگی بالکل بھی اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ ان کی عیاشی اور لائف سٹائل کے دنیا بھر میں چرچے ہیں۔ دبئی میں ڈانس کلب، کھلے عام فحاشی کے اڈے قائم ہیں، جو جگہ جگہ ایسے کلب موجود ہیں جہاں پوری دنیا کے لوگ ٹورزم کے نام پر عیاشی کرتے ہیں۔ دوستو، برائی کی بات کی جائے تو برائی ہی برائی کو ختم کرتی ہے، کیونکہ اپنی جگہ پر ختم نہیں ہوتی بلکہ آگے پھیل جاتی ہے، اور دبئی کو دیکھ کر اس کے آس پاس کی مختلف ریاستوں نے اس پالیسی پر عمل شروع کر دیا ہے،
کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ ایسی کے رعب سے اپنی معیشت کو آسمان کی بلندیوں تک لے جا سکتے ہیں، جیسے کہ دبئی لے کر گیا۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی سعودی عرب کے اندر اس طرح کے عیاشی کے اڈے قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ایک نیا شہر بسانے کا فیصلہ کیا ہے، ایک ایسا پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور جس میں تمام طرز کا عیاشی کا اطلاق ہوگا اور کسی شرعی قانون کا اطلاق نہیں ہوگا، اور عیاشی کا اڈا ہوگا جس میں پوری دنیا کے لوگ عیاشی کرنے کے لیے آئیں گے۔ شاہ سلیمان کا یہ خیال ہے کہ وہ ایسے کر کے گرتی ہوئی معیشت کو سنبھال لیں گے، لیکن دوستو اسلام کے اصول تو اس سے بالکل مختلف ہیں اور یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ دوستو آپ کو ہم آنے والے وقت میں ایسی بہت سی معلومات دیتے رہیں گے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا